إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك معزز و مکرم علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج کا جو موضوع ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے اعلان کے ذریعے بھی اور اشتہار کے ذریعے بھی۔ موضوع ہے اپنے رب کو پہچانیے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ۔ بے شک اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پوری زمین پر گھومتے رہتے ہیں۔ وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، اور گھومنے کی ڈیوٹی نہیں، ڈیوٹی اب بتائی جا رہی ہے۔ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ پوری زمین پر گھومتے ہیں اور
اللہ کے ایسے بندوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جو کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ فرشتوں کی ڈیوٹی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں چل رہا ہے، ذکر و اذکار کی محفل اور مجلس کہاں جمی ہوئی ہے. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، اور وہ اللہ کے فرشتے جب ایسی مجلس اور ایسی محفل ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہوں، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر چل رہا ہو، جب کوئی ایسی مجلس کو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں زمین پر، تو حدیث کے اندر آیا اس میں سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے تنادوا ہلموا ہلموا الی حاجتکم، ارے آؤ، جس مجلس کو تم ڈھونڈ رہے تھے، جس محفل کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں چل رہی ہے، آؤ تمہاری تلاش پوری ہو گئی. حدیث کے اندر آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے پھر اسی محفل میں بیٹھ جائے اور اپنے پروں سے اس پوری محفل کو ڈھانپ لیتے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ رب العالمین کی معصوم مخلوق فرشتے آپ میں سے کس کے برابر میں بیٹھے ہیں، کس کے بغل میں بیٹھے ہیں، کس کے پاس بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتا. اس لیے باادب ہو کر پوری سنجیدگی کے ساتھ میں بیٹھو کہ تمہارا من نہیں لگ رہا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن برابر میں جو اللہ کی مخلوق معصوم مخلوق بیٹھی ہے اسے ڈسٹرب کرو. بس سمجھ آئی؟ تو اب آپ اندازہ کریں، ماحول دیکھیں آپ کہ ایک تو مسجد اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے اور دوسرا انسانوں کے ساتھ اس میں شامل کون ہو گیا؟ اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے. اب جب ایسا ماحول ہو کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروں سے پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس طریقے کے محفل اور اس طریقے کے ماحول میں اب جو بات ہوگی وہ اب اس ٹاپک پر ہوگی جو آپ لوگوں کو بتایا. مختصر میں یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو. لیکن بات کو شروع کرنے سے پہلے تمہیداً، کیونکہ اس کا آپ کو بیچ بیچ میں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو اس کو تمہیداً ذرا شروع میں بیان کر دیتے ہیں. بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولادوں کی پشت پر ہاتھ پھیرے. قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اولاد آدم کی پشت پر جب اللہ رب العالمین نے ہاتھ پھیرا اور نکالا ساری مخلوق کو اس کے اندر سے نکالا، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تھے سارے کے سارے نکل کر آ گئے. کس شکل میں آئے، کس طریقے سے آئے، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. علماء نے الگ الگ اور اس آیت کی تفسیر لکھنے والوں نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ وہ کس شکل میں باہر آئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آنے والا تھا وہ باہر نکل کر آ گیا، اور جب سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا
سوال یاد رکھنا، یہ آخر تک کام آئے گا. سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے کے سارے لوگوں نے مل کر آواز لگا دی، قالوا بلا شہدنا، اے ہمارے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. قالوا بلا شہدنا، اے ہمارے پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو عالم ارواح میں ہم نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد لے لیا اور یہ وعدہ کر دیا کہ پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے. یہ ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر دیا. اچھا اللہ نے کیوں لیا؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہیں قیامت کے دن جب تم میرے پاس میں آنا تو یہ نہ کہنے لگنا اے ہمارے پروردگار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ تیری عبادت کرنا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے. قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنے لگنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہیں بہانہ نہ کرنے لگو قیامت کے دن ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم کیسے تیری عبادت کرتے، ہم بھٹک گئے، ہم بہک گئے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ عہد و پیمان لے رکھا ہے تو ہمیں یاد تو ہے نہیں کہ ہم سے کب لیا تھا، ہمیں یاد تو ہے نہیں کہ ہم سے کب لیا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو نے لیا ہوگا، میں مانتا ہوں، اور ہم نے کہا ہوگا یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن جب ہم دنیا کے اندر گئے تھے تو تو نے سسٹم ایسا بنایا تھا کہ وہ عہد و پیمان یاد ہی نہیں رہا. اگر یاد رہتا اور ہم تیرے ساتھ میں شرک کرتے تو مجھے پکڑ سکتا تھا، لیکن جب مجھے یاد ہی نہیں ہے تو ہم تیری توحید کو کیسے مانیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ سوال کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العالمین نے او انسانوں سے اعتراض کا موقع بھی نہ دیا، اور پروردگار عالم نے انسانوں کو بھیجنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ اس دنیا کے اندر شروع کر دیا، رسولوں کا سلسلہ شروع کر دیا، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ میرے پروردگار جب ہم دنیا کے اندر گئے تھے تو اب کی بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہیں تھا. اللہ نے اسی سلسلے کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے آ کر یہی بتایا، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے آ کر یہی بتایا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، سب یہی بتاتے ہوئے آئے. اور صرف نبی نہیں آئے بلکہ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں. تو اب وہاں اللہ کیا کہہ سکو گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم بھول گئے تھے؟ اگر تم بھول گئے تھے تو ہم نے ایک سسٹم اور چالو کیا تھا، نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس لیے اللہ کیا یہ بہانہ انسان کر ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں آپ کو اسی تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لیکن انسان تو انسان ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا، اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتا. دنیا کے اندر آ کر اس نے شرک کیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کی توحید کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا،
جائے گا. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی به. او میرے بندے بتا کہ دنیا کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا مالک اگر تجھے بنا دیا جائے, بس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا مالک تجھے بنا دیا جائے اور پھر تجھ سے یہ کہا جائے کہ تو وہ ساری چیزیں مجھے دے دے, تجھے جہنم سے نکال دیا جائے گا. او میرے بندے بتا کیا وہ ساری چیزیں دینے کے لیے تو تیار ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے بندہ کہے گا قالوا نعم, ہاں میرے پروردگار میں تیار ہوں. اگر میں اس وقت ساری دنیا کے خزانوں کا اکیلا مالک ہوتا اور تم مجھ سے یہ کہتا کہ مجھے ساری چیزیں دے دے اور تجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا, او میرے پروردگار آج ساری چیزیں میں تجھے دے دیتا اور جہنم سے آزاد ہو جاتا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب